میرے کملی والے کی شانی نرالی ہے، میرے کملی والے کی۔ السلام علیکم، میں ہوں ارشد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ارشد ولاگ۔ جی ناظرین، الحمدللہ عمرہ کی ادائیگی کرنے کے بعد آج میں جا رہا ہوں مدینہ المنورہ، اور یہاں سے ٹیکسی بک کی ہے۔ پہلے ہم جائیں گے ریلوے اسٹیشن اور پھر ہم جائیں گے جی ٹرین کے ذریعے مدینہ انشاءاللہ۔ اور دیکھتے ہیں جی یہاں کی ٹرین کیسی ہے۔ ویسے ہے تو بڑی کلاس کی، دیکھی ہے میں نے تصویر، اب سفر کریں گے تو پھر پتہ چلے گا کیسی ہے۔ تو بہت اچھا وقت گزرا الحمدللہ، بہت ہی اچھا۔ جی چاہتا ہے دوبارہ آئیں۔ دیکھیں اگر دانہ پانی نصیب میں ہوا اور اللہ نے دوبارہ بلایا تو انشاءاللہ جی پھر آئیں گے، بار بار آئیں گے۔ تو چلیں جی اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ناظرین، اتفاق سے ایک پاکستانی ملے ہیں جی جو کہ یہاں ٹیکسی وغیرہ چلاتے ہیں اور گجرانوالہ کے رہائشی ہیں۔ جہاں بھی ہو پاکستانی، وہ ایک دوسرے کا ریگارڈ ضرور کرتے ہیں۔ ویسے 50 ریال انہوں نے مانگے تھے، خود ہی ڈسکاؤنٹ کر دیا انہوں نے، تو 40 ریال میں یہ ہمیں لے کے جا رہے ہیں جی ریلوے اسٹیشن۔ مکہ مکرمہ میں گزرا ایک ایک لمحہ اتنا پرسکون اور یادگار تھا کہ پچھتاوا ہوا میں پہلے یہاں کیوں نہ آیا، لیکن یہ سوچ کر دل کو تسلی دی کہ جب اللہ کا بلاوا آتا ہے تبھی آپ کو حاضری نصیب ہوتی ہے۔ مکہ کے پہاڑوں کو حسرت سے دیکھا کرتا تھا کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن اور جوانی دیکھی، مکہ کو فتح ہوتا ہوا دیکھا۔ ان پہاڑوں اور راستوں کی خوش نصیبی پر رشک آتا ہے۔ مکہ سے مدینہ کے لیے جب رخت سفر باندھا تو اداسیوں نے آن گھیرا۔ آج احساس ہوا کہ بچھڑنا دراصل کس کو کہا جاتا ہے۔ ایک طرف تو خوشی بھی تھی کہ یثرب کے والی کی طرف جا رہا ہوں، لیکن غلاف کعبہ کو چھونا، طواف کرنا، رکن یمانی کو بوسہ دینا، مقام ابراہیم اور حجر اسود کا دیدار کرنا، آب زمزم پینا، سحی کرنا، مکہ کی گلیوں میں گھومنا، سحر انگیز اذان کی آواز سننا، نماز فجر سے عشاء تک کے مناظر الغرض، ہر لمحہ میری زندگی کا سب سے قیمتی اور یادگار تھا جو کہ اب جدائی میں بدلنے جا رہا ہے۔ ان جذبات اور احساسات نے میری پلکوں کو نم کر دیا اور یوں میری آنکھیں آنسوؤں کے سمندر میں ڈوب گئیں۔ چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر ریلوے اسٹیشن عین اس وقت پہنچا جب گاڑی کی روانگی میں صرف 5 منٹ ہی باقی تھے۔ بھاگ دوڑ میں گاڑی کو کیپچر نہ کر سکا۔ آج میں بلٹ ٹرین کے ذریعے مدینہ منورہ کا سفر کروں گا۔ یہ سروس حرمین ہائی سپیڈ ریلوے کہلاتی ہے، جو کہ سفر کے محفوظ، آرام دہ، قابل اعتماد، آسان اور تیز رفتار ذرائع آمد و رفت فراہم کرنے کے سلسلے میں مملکت سعودی عرب کے ارد گرد 450 کلومیٹر نقل و حمل کی خدمات میں ایک اہم قدم ہے۔ جدہ کنگ عبدالعزیز بین الاقوامی ہوائی اڈہ اور کنگ عبداللہ اکنامک سٹی کے ذریعے 2 مقدس مساجد کو جوڑتی ہے۔ HHR ایک الیکٹرک ریل ٹریک ہے جس کی آپریشنل رفتار 300 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ ہر ٹرین میں 417 نشست ہیں، جن میں 113 بزنس اور 304 اکانومی کلاس کے علاوہ 5ویں کوچ پر ڈائننگ کا بندوبست ہے۔ ٹکٹ کی بکنگ کے لیے آپ HHR موبائل فون اپلیکیشن یا ان کی ویب سائٹ sar.hhr.sa کے ذریعے کر سکتے ہیں۔ اپلیکیشن پر آپ کو سائن اپ کرنا ہوگا، جبکہ ویب سائٹ پر اس کی ضرورت نہیں۔ آن لائن پیمنٹ کے لیے آپ کے پاس بین الاقوامی کریڈٹ کارڈ یا ATM کارڈ کا ہونا ضروری ہے۔ میں نے بکنگ ویب سائٹ کے ذریعے بآسانی کر لی۔ طریقہ کار کچھ اس طرح سے ہے۔ سب سے پہلے ویب سائٹ sar.hhr.sa اوپن کریں گے۔ آپ کو 4 مینیو دکھائی دیں گے اور ساتھ ہی بک اے سیٹ کا فارم بھی دکھائی دے گا۔ اپنی بکنگ کا آغاز اسی فارم کو پر کر کے بھی کیا جا سکتا ہے۔
یا پھر آپ نے ٹریول مینیو کو کلک کرنا ہے۔ اس کے بعد بک اے سیٹ کو کلک کریں گے تو بکنگ فارم کھل جائے گا۔ ون وے ٹکٹ اور راؤنڈ ٹرپ کے لیے الگ الگ فارم ہیں۔ ہم ون وے ٹکٹ فارم کو پر کریں گے۔ فرض کریں ہم مکہ سے مدینہ کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں تو فرام والے کالم میں مکہ اور ٹو میں مدینہ کو سلیکٹ کریں گے۔ کب جانا ہے اس کے لیے کیلنڈر پر تاریخ منتخب کریں۔ ہم 14 فروری 2024 کی تاریخ کا انتخاب کرتے ہیں۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو ایک کو سلیکٹ کریں، اور اگر 12 سال سے زائد عمر یعنی اڈلٹ زیادہ ہیں تو تعداد کے لیے پلس کا بٹن پریس کریں۔ 1 2 3 جتنے بھی درکار ہیں درج کریں۔ 12 سال سے کم عمر بچے جن کے لیے سیٹ لینا ضروری ہے تو ان کی علیحدہ سے تعداد کا اندراج کریں۔ یاد رہے شیر خوار بچوں کے لیے بھی اندراج کرنا ہوگا، لیکن ان کا کرایہ آپ نے ادا نہیں کرنا، یعنی ان کا سفری خرچہ مفت ہوگا۔ گیسٹ کالم پر کلک کریں گے تو یہ مینیو کھل جائے گا۔ یہاں ہم 2 اڈلٹ، ایک 12 سال کم عمر بچہ اور ایک شیر خوار بچے کا اندراج کریں گے۔ اگر ویل چیئر درکار ہے تو اس کو بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ ویل چیئر کے بھی بچوں اور بڑوں کے لیے مختلف آپشن ہیں۔ اپنی ضرورت کے مطابق آپشن کا اندراج کریں۔ ہم پہلے آپشن کو منتخب کرنے کے بعد سلیکٹ بٹن کو کلک کریں گے۔ مزید درکار معلومات کے بعد ایک بینر دکھائی دے گا جس پر ہر سواری کے لیے سامان لے جانے کی تفصیل درج ہوگی۔ آپ نے آئی انڈرسٹینڈ کو کلک کرنا ہے۔ لیں جی، آپ کے اندراج شدہ قواعد سامنے ہیں۔ ٹرین کے اوقات، سٹاپ اور سفر کا دورانیہ وغیرہ دیکھ کر آپ سیٹ منتخب کر سکتے ہیں۔ ہم ایک سٹاپ والی ٹرین کو بک کریں گے۔ اس کے سفر کا دورانیہ 2 گھنٹے 20 منٹ ہے۔ یہاں آپ کو 2 آپشن دکھائی دیں گے، ایک بزنس اور دوسرا اکانومی کلاس۔ ہم اکانومی کلاس کو منتخب کریں گے۔ یہاں آپ مختلف اوقات کو بھی چیک کر سکتے ہیں اور مناسب کرایہ بھی منتخب کر سکتے ہیں۔ ہم 172.50 ریال کو منتخب کریں گے۔ ایک سواری کا کرایہ 172.5 ریال کو منتخب کرنے کے بعد سکرول ڈاؤن کریں تو نیکسٹ کا بٹن دکھائی دے گا، اس کو پریس کریں۔ اب اگلا صفحہ کھل جائے گا جہاں آپ اپنی مرضی کی سیٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ خود کار نظام کے ذریعے آفر کی گئی سیٹ اگر آپ کی مرضی کے عین مطابق ہے تو ٹھیک، وگرنہ آپ اسی بوگی یا کسی اور کوچ میں بھی سیٹ کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یاد رہے سرخ کا مطلب سیٹ دستیاب نہیں اور سفید کا مطلب یہ سیٹ دستیاب ہے۔ آپ بآسانی سفید کو منتخب کر سکتے ہیں۔ جو ہی آپ مرضی کی سیٹ سلیکٹ کریں گے تو اس کا رنگ سبز ہو جائے گا۔ تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ یہ لیں، سیٹ سبز ہو چکی ہے۔ آپ کی بوگی کا نمبر 009 ہے۔ اگر دوسری بوگی میں جانا چاہیں تو جب آپ ماؤس کو کسی دوسری کوچ پر لائیں گے تو آپ کو یہ بھی بتا دیا جاتا ہے کہ اس میں سیٹ دستیاب ہے یا نہیں۔ اگر ہم 8 نمبر کوچ کو چیک کرتے ہیں تو کوئی سیٹ دستیاب نہیں۔ 10 نمبر کوچ میں سیٹیں خالی ہیں، چلیں اس میں دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو کوچ پر کلک کرنا ہوگا۔ ہم ان 3 سیٹ کو سلیکٹ کرتے ہیں۔ کوچ کی بات کریں تو دروازے کے ساتھ ہی WC ہوتی ہے اور سامنے اور ساتھ والی جگہ سامان رکھنے کے لیے۔ سکرول ڈاؤن کر کے نیکسٹ والا بٹن دبائیں گے۔ اب فارم کے مزید کالم کو پر کرنا پڑے گا۔ دائیں جانب فارم پر سبز رنگ میں آپ کو کرایہ دکھائی دے رہا ہے۔ یہ ہے آپ کی تمام سواریوں کا کرایہ۔ 4 مسافروں کے لیے فارم پر کرنے میں تھوڑا وقت درکار ہے، لہٰذا آپ کی رہنمائی کے لیے ہم ایک مسافر والے فارم کو پر کریں گے۔ سفر کی منزل اور تاریخ منتخب کرنے کے بعد سرچ بٹن کو پریس کریں گے۔ سامان کے لیے دی گئی ہدایات پڑھنے کے بعد آئی انڈرسٹینڈ بٹن کو کلک کریں۔ تیسرے صفحے پر گاڑیوں کے اوقات اور کرایہ جات کے بارے میں مزید معلومات موجود ہیں۔ ہم کم کرایہ والی گاڑی کا انتخاب کریں گے۔ کرایہ کی رقم 172.50 ریال۔ اس کو منتخب کرنے کے بعد ہم نیکسٹ بٹن کو پریس کریں گے۔
کوچ اور سیٹ نمبر خودکار نظام کے تحت منتخب ہو چکی ہے۔ آپ کو اگر سیٹ پسند نہیں تو دوسری کوچ کا انتخاب کرتے ہوئے مرضی کی سیٹ منتخب کر لیں۔ اب ہم اگلے صفحے کی طرف جانے کے لیے اسکرول ڈاؤن کر کے نیکسٹ کا بٹن دبائیں گے۔ اس صفحے پر سفر کی تاریخ، ٹرین، کلاس، دورانیہ اور کرایہ درج ہے۔ بغور جائزہ لیں، اگر درست ہے تو پھر دیگر معلومات مثلا نام، تاریخ پیدائش، جینڈر، سفری دستاویزات وغیرہ کا اندراج فرمائیں۔ کوشش کریں فون نمبر سعودی عرب کا ہی ہو۔ اگر آپ پاکستان سے بکنگ کر رہے ہیں تو کوئی بھی نمبر درج کیا جا سکتا ہے۔ ای میل ایڈریس کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اب ٹرمز اینڈ کنڈیشن کو چیک کریں اور رقم کی ادائیگی کے لیے پے بٹن کو کلک کریں۔ اب آپ ویزا، ماسٹر کارڈ وغیرہ سے ادائیگی کے لیے اس دائرے کو منتخب کریں۔ یہاں کارڈ نمبر، سیکیورٹی نمبر اور ایکسپائری تاریخ کا اندراج کرنے کے بعد پے 172.50 پر کلک کرنا ہوگا۔ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے او ٹی پی وغیرہ دیا جائے گا۔ اس کو استعمال کرتے ہوئے جب آپ رقم ادا کرنے کی اجازت دیں گے تو فوراً ہی آپ کو اس طرح کا ٹکٹ دے دیا جائے گا جو کہ آپ کی ای میل میں بھی موجود ہوگا اور موبائل میں بھی۔ سفر کے دوران کوشش کریں اس کا پرنٹ اپنے پاس رکھیں۔ سہولت میسر نہ ہو تو آپ کے موبائل میں موجود سافٹ کاپی بھی کارآمد ہوگی۔ ہمیشہ کوشش کریں ٹرین کی روانگی سے کم از کم آدھا گھنٹہ قبل ریلوے اسٹیشن پہنچ جائیں تاکہ سامان رکھنے اور دیگر امور سر انجام دینے کے لیے بھاگ دوڑ نہ کرنی پڑے۔ اگر آپ ٹوٹل پرائس کے سامنے درج اوپن پرائس کو دیکھیں تو معلوم ہوگا کہ کرایہ در اصل 150 ریال ہے، جبکہ دیگر رقم محصولات کی مد میں آپ سے لی جاتی ہے۔ آرام دہ نشست، صاف ستھرا ماحول، سبک رفتاری اس ریل کو منفرد بناتی ہے۔ کھڑکی سے باہر جھانکیں تو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ ہم 300 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے سفر کر رہے ہیں۔ اس کی رفتار کم زیادہ ہوتی رہتی ہے، لیکن کم ہی دیکھا گیا ہے کہ یہ 270 کلومیٹر سے کم ہوئی ہو۔ دور دور تک ریت کے ٹیلے، خشک پہاڑ اور درمیان میں چلتے پھرتے اونٹ، یوں لگتا ہے جیسے میں بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں سفر کر رہا ہوں۔ ریل کار اپنے معینہ وقت کے مطابق مدینہ منورہ ریلوے اسٹیشن پہنچی۔ یہاں کا ریلوے اسٹیشن بھی بہت خوبصورت، اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے۔ ٹرین کا بیرونی منظر بھی بہت متاثر کن، جبکہ اس کا انجن دولہے کی طرح سجا سنورا محسوس ہوا۔ ٹرین سے باہر نکل کر مدینہ منورہ کی سرزمین پر قدم رکھتے ہی روحانی اور جسمانی کیفیت یکسر بدل گئی۔ بس دل میں ایک ہی خواہش تھی کہ جلد از جلد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کروں۔ اگلا مرحلہ تھوڑا مشکل تھا کہ اسٹیشن سے ہوٹل کیسے پہنچا جائے۔ اس کے لیے اسٹیشن کی عمارت سے باہر نکل کر کچھ دیر ایک جگہ کھڑا ہوا، دائیں بائیں دیکھا، کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کروں۔ اتنے میں ایک لمبے قد کا جوان قریب آیا اور عربی میں کچھ کہنے لگا۔ میں سمجھ گیا کہ اس کے پاس کوئی گاڑی وغیرہ ہے۔ اشاروں کنایوں میں پوچھا تو معلوم ہوا یہ بندہ ٹیکسی چلاتا ہے۔ کرایہ کتنا ہوگا؟ تو موصوف کہنے لگے 100 ریال لوں گا۔ تھوڑی دیر بارگیننگ کے بعد کرایہ 70 ریال طے پایا۔ ہوٹل کے لیے روانگی ہوئی۔ تقریباً 20 منٹ بعد ہوٹل پہنچا۔ استقبالیہ پر اپنا اندراج کروانے کے بعد لفٹ کے ذریعے اپنے کمرے تک رسائی ہوئی۔ ماشاءاللہ صاف ستھرا کمرہ، ہر شے بہت اچھے انداز میں اپنی اپنی جگہ پر۔ واش روم میں تمام ضروری سہولیات میسر، الماری، فریج، الغرض ہر سہولت بہت شاندار۔ نماز ظہر کا وقت بھی ہونے والا ہے، لہٰذا اب چلتے ہیں حرم پاک کی طرف۔ نماز ادا کرنے کے بعد نمازی تیزی سے روضہ رسول کی جانب بھاگتے ہیں۔ یہاں کا نظام بہت اچھا ہے۔ ہر فرد کو اندر جا کر سلام پیش کرنے کا پورا موقع فراہم کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ
دوڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ غیر مناسب ہے۔ میں نے ذرہ برابر بھی جلدی نہیں کی، بس خاموشی سے قطار میں کھڑا ہو گیا۔ کبھی روضہ رسول کو دیکھوں تو کبھی در و دیوار کو، کبھی فرش کو تو کبھی عرش کو۔ دل میں ایک ہی سوال پیدا ہوا، کیا میں بھی دائیں بائیں موجود حاجیوں کی طرح اتنا ہی خوش نصیب ہوں کہ اس مقدس مقام تک پہنچ چکا ہوں؟ جوں جوں دروازے کے قریب ہوتا گیا، دل کی دھڑکن بھی اور تیز ہوتی گئی۔ اپنے دامن کو جب دیکھا تو شرمندگی ہوئی کہ کس منہ سے حاضری ہوگی۔ پھر ایک دم خیال آیا کہ آپ تو رحمت للعالمین ہیں اور میں تو آپ کا امتی ہوں، میرا سلام آپ ضرور قبول فرمائیں گے۔ بس جی کیا تھا، آنکھیں اشک بار اور زباں پر درود و سلام۔ جوں ہی اندر داخل ہوا تو ایسا لگا میں اب مکمل طور پر محفوظ ہوں۔ میرے نبی کی رحمتوں کا سایہ اب مجھے گرنے نہیں دے گا۔ ٹانگیں کانپ رہی تھیں، بدن کپ کپا رہا تھا، جی چاہتا تھا کہ روضہ رسول کی جالیوں سے لپٹ کر دھاڑیں مار مار رونا شروع کر دوں۔ سلام پیش کرنے کے بعد جب باہر نکلا تو میرے حالات ایسے تھے۔ السلام علیکم جی ناظرین، ابھی میں پہنچا ہوں روضہ رسول، اور خانہ کعبہ کی فیلنگ جو ہے وہ بھی بہت آپ کو ہلا دیتی ہے اندر سے جب آپ دیکھتے ہیں پہلی دفعہ، لیکن جب آپ روضہ رسول دیکھتے ہیں اندر جاتے ہیں تو پھر بالکل ہی کہہ لیں کہ میرے جیسا کمزور دل آدمی تو آنسو چھلک جاتے ہیں بالکل۔ میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں، بس درود شریف ہی پڑھتا رہا، بہت بس نہیں بتا سکتا آپ کو۔ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے، میرے کملی والے کی، میرے کملی والے